فجر سے پہلے میں نے خواب دیکھا کہ کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی. پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مجھے ترازو عطا فرمایا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس ترازو سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب نے مجھے ترازو دیا ہے اس ترازو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پلڑے میں مجھے رکھا, ایک پلڑے میں حضور فرماتے اللہ نے مجھے رکھا اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کو رکھا. یا ایک روایت میں آتا ہے کہ میری امت کو رکھا, لیکن ساری کائنات کو بھی ایک حدیث میں رکھا جب حضور کا بچپن کی 2 سال کی حضور کی عمر تھی. وہ ایک جدا روایت ہے, وہ ایک الگ حدیث پاک ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ایک پلڑے میں مجھے رکھا, دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کو رکھا. اور حضور فرماتے ہیں جب وزن کیا گیا تو کچھ محمد کا وزن زیادہ ہو گیا, میرا وزن حضور فرماتے ہیں زیادہ ہو گیا. پھر جو ہے مجھے اتارا اور ایک پلڑے میں ابو بکر کو رکھا اور حضور فرماتے ہیں پھر دوسری طرف ساری امت کو رکھا. تو جب ابو بکر کا اور ساری امت کو تولا گیا حضور فرماتے ہیں ساری امت سے ابو بکر کا وزن زیادہ, ساری امت سے ابو بکر کا وزن زیادہ ہو گیا. پھر حضور فرماتے ہیں ابو بکر کو اتارا گیا, پھر اس میں عمر کو رکھا گیا. حضور فرماتے ہیں پھر جب عمر کا وزن کیا تو عمر کا وزن بھی ساری امت سے زیادہ ہو گیا. پھر عمر کو اتار کر جو ہے عثمان کو رکھا گیا. حضور فرماتے ہیں جب عثمان کو رکھا گیا تو میری امت میں سب سے زیادہ وزن جو ہے ایک طرف ساری امت, ایک طرف عثمان کو رکھا گیا تو پھر امت ساری سے عثمان کا وزن زیادہ ہو گیا. اور آج اس روایت کے آگے چل کے جو الفاظ ہے نا, آج لوگ ابو بکر صدیق اور حضرت مولا علی کو لڑاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان کی شان بیان ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑ کے علی کو پاس بٹھایا ہوا ہے, کیونکہ حضور بھی جانتے تھے کہ بعد میں آنے والے کچھ باتیں کریں گے کہ ابو بکر کی شان کو بڑھانا چاہیں گے, علی کی شان کو بڑھانا چاہیں گے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, پاس بٹھا کر حضور نے بتایا جب ابو بکر کا وزن کیا تو ساری امت سے بڑھ گیا, عمر کے ساتھ وزن کیا ساری امت سے بڑھ گیا, عثمان کے ساتھ وزن کیا ساری امت سے بڑھ گیا. اور پھر جب حضور نے فرمایا علی تیرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, علی کا ہاتھ پکڑ کے حضور نے فرمایا علی جس طرح انبیاء علیہ السلام میں میں سب سے زیادہ اپنے رب کی بارگاہ میں قریب ہوں, جیسے سارے نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت مقام اور مرتبہ مجھے عطا فرمایا ہے. علی کا ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ ابو بکر کی شان بتاتے ہوئے حضور نے فرمایا جیسے سب نبیوں سے میں عظیم ہوں, حضور نے فرمایا اسی طرح سے تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر جیسے میں رب کی بارگاہ ہوں ابو بکر میری بارگاہ. ہاتھ علی کا پکڑا ہوا ہے تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ یہ بات شاید اس وقت علی ہو ہی نہ, یا علی نے اس پہ اعتراض کیا ہو. نہیں, ابو بکر کی صحابہ کی شان علی کو مصطفیٰ نے پاس بٹھا کر سنایا ہے. اور علی کے ابو بکر کی خلافت پر اعتراض کرنے والوں کو بھی غور کرو. ادھر علی کو شیر خدا بھی کہتے ہو, علی کو کیا علی جھکتا ہے کسی کے پاس؟ بھائی علی کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے. تیرا تو میرا عقیدہ بگڑ جائے نا کسی امام کے پیچھے تو تو اور میں نماز نہیں پڑھ دے. ابو بکر کے پیچھے جو ہے 2.5 سال علی نے نماز پڑھی ہے. علی کسی منافق کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ علی اگر راضی نہ ہوتا تو کیا وہ جو ہے وہ بزدل تھا؟ اسے شیر خدا کہتے ہو. اگر اس کی امامت پر اعتراض ہو, اس کے خلافت پر اعتراض ہو تو پھر وہ اعتراض تمہارا سن لو, پھر مولا علی پر بھی بنتا ہے, کیونکہ علی نے 2.5 سال نمازیں پیچھے پڑھی ہیں. ابو بکر اور عمر جیسے لوگ کہتے تھے یہ بات جدا ہے کہ اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کی ہمیں محبت عطا فرمائے. آج ویسے تو میں نے پورے پھر ٹائم 2-4 منٹ ہی بس پہلے چھوڑ رہا ہوں, تو ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ 1:30 بجے چھوڑ دیں تاکہ ساتھی جو ہے اپنی تیاری کر کے جا سکے. تو ابھی ہمارا مسجد کا دروازہ بھی آنے بنا, تو اگلے جمعے سے آپ کوشش کیجیے گا, ہم کو 5 منٹ مزید پہلے چھوڑ دیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق